الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ پچھلے سال سے ہمارا معمول ہے کہ جب بچیوں کی بخاری شریف ختم ہوتی ہے تو اس پر جو جلسے کا انعقاد کیا جاتا ہے، عام طور سے ہم اتوار کا دن رکھتے ہیں، جیسے انشاءاللہ 2 دن بعد اتوار والے دن جو تفصیلی پروگرام ہے ختم بخاری شریف کا، وہ اتوار کو 12 بجے انشاءاللہ امید ہے بڑے استاد جی مفتی حسن صاحب تشریف لے آئیں گے۔ پروگرام 11 بجے شروع ہوگا اور امید ہے انشاءاللہ 12 بجے تک جو ہمارے اصل مہمان خصوصی حضرت اقدس مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ وہ تشریف لے آئیں گے۔ اصل تفصیلی بیان تو وہی فرمائیں گے، لیکن چونکہ اس دن وقت کم ہوتا ہے تو پچھلے سال سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ جو پروگرام سے پہلے جمعہ ہوتا ہے اس میں بچیاں اوپر آخری حدیث شریف کی تلاوت فرما لیتی ہیں، ابھی بھی انشاءاللہ انہوں نے کر لی ہوگی امید ہے۔ تو ان کی چونکہ بخاری شریف ختم ہو گئی، اب اس پر جو ہے کچھ وضاحتی جو بیان ہوتا ہے، اصل تو بڑے استاد جی کا ہے، بس کچھ کلمات وہ میں آپ کے سامنے بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ بھی اس مبارک مجلس میں آپ بھی شریک ہو جائیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر جو حدیث لے کر آئے، اس حدیث کے اوپر جو عنوان قائم کیا وہ ہے باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کی عادت ہے کہ پوری بخاری شریف کے اندر جتنی بھی احادیث لے کر آئے ہیں اس میں عنوان قائم کیے ہیں۔ عنوان مثلا نماز کا ہے، روزے کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، حج کا ہے، بہت سے ابواب، یہ پہلے کتاب کے عنوان قائم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا ابواب کے عنوان قائم کرتے ہیں۔ تو اس آخری حدیث پر انہوں نے یہ باب قائم کیا کہ قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگا۔ میزان عدل کہ اس کے ذریعے ہوگا کیا؟ بندوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اب دیکھیے کہ اگر عقلی طور پر دیکھا جائے تو بندے کے جو اعمال ہوتے ہیں اس کا وزن نہیں ہوتا، اور اس طرح کئی فرقوں نے انکار بھی کیا۔ کئی 100 سال پہلے کئی فرقے ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا بندوں کے اعمال کا وزن تو ہوتا ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز کا کیا وزن ہونا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کا کیا وزن ہونا ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو امام بخاری نے باب قائم کر کے بتایا کہ بس ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب قرآن میں آ گیا کہ وزن ہوگا تو بس ہمارا عقیدہ ہے، اور بلکہ تو قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی آتا ہے کہ جو نجات کا مدار ہے نا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، کہ جن کا وزن بھاری ہو جائے گا، جن کے نیک اعمال ہوں گے، جن کا وزن بھاری ہو گیا وہ نجات پانے والے ہیں، اور جن کے نیک اعمال کا وزن کم ہو گیا، گناہوں کا وزن زیادہ ہو گیا، وہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ تو گویا کہ وزن کا ہونا برحق اب ہماری عقل میں تو نہیں آ رہا، لیکن چونکہ وحی کی بات ہے،
جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، یہ بھی وحی ہے، کیونکہ ان ہوا الا وحی یوحی۔ کہ ایک مرتبہ ایک صحابی پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ جو بھی فرماتے ہیں میں لکھ لیتا ہوں، تو انسان ہے، بشر ہے، بعض اوقات کوئی ایسی بات بھی نکل جاتی ہے، تو لہذا میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اس زبان سے حق ہی نکلتا ہے، اس زبان سے ہر حالت میں حق ہی نکلتا ہے، چونکہ نبی ہیں اور انبیاء کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہوتا ہے، تو گویا کہ چاہے غصے کی حالت ہو یا عام حالت ہو، ہر حال میں حق ہی نکلتا ہے۔ تو یہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ارشادات ہیں، اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے، بس یہ فرق ہے، ایک وحی مطلوب ہے، ایک غیر مطلوب ہے۔ وحی مطلوب اس وحی کو کہتے ہیں جس کی تلاوت ہوتی ہے، نماز کے اندر اس کی تلاوت کرنا ضروری ہے، واجب ہے، یہ سورہ فاتحہ اور سورت ہے، وہ وحی مطلوب ہے۔ اور اس کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے کہ نماز کے اندر کوئی بندہ قرآن چھوڑ کے حدیث کی تلاوت کر لے تو نماز نہیں ہوگی، اس وجہ سے یہ فرق کیا گیا ہے، یہ بھی وحی۔ تو گویا کہ یہ یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ عقل کے اندر اگر وحی کی بات نہ بھی آئے تو وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے آج سے تھوڑا عرصہ پیچھے چلے جائیں تو اب کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا وزن ہو رہا ہے اور اس سے پہلے تصور بھی نہیں تھا، جیسے حرارت ہے، اب جیسے گرمی ہے، اب گرمی سردی کا وزن ہو رہا ہے جناب۔ اگر بندے کو بخار چڑھ جائے تو بتایا جا رہا ہے کہ 100 بخار ہے، 101 ہے، 102 ہے، اور کتنی گرمی پڑ رہی ہے، کتنی حرارت ہے، یہ پیمائش ہی تو کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جناب کوئی گاڑی جا رہی ہے، سپیڈ کے اندر جا رہی ہے، وہ باہر کیمرے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جتنی بھی سپیڈ اندر آ رہی ہے۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ کئی تھوڑا عرصہ پیچھے چلے جائے تو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ گاڑی ادھر چل رہی ہے اور جناب باہر سے اس کو پیمائش کی جا رہی ہے کہ کتنی سپیڈ سے چل رہی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آج سے پہلے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن دنیا میں دیکھیے کہ اب تصور کیا جانے لگا، بلکہ ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو اعمال کا وزن ہے یہ برحق ہے، یہ قیامت کے دن ہوگا، ہمیں سمجھ تو نہیں آ رہا لیکن برحق ہے، یہ ہوگا۔ اسی طرح جو یہاں پر کہا گیا کہ یہ وزن ہوگا، تو وزن کے اندر ایک ہوتا ہے کہ فمن ثقلت میزانہ، یعنی جس کا وزن بھاری ہو گیا، اعمال کا وزن بھاری ہو گیا۔ تو اعمال کا وزن بھاری کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث لے کر ہے، بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے نا، وہ لے کر ہے کہ وزن کے اندر جو ثقل پیدا ہوگا، جو بھاری پن پیدا ہوگا، وہ نیت کی درستگی سے پیدا ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، نیت کی درستگی، تصحیح نیت، کہ نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہو۔ جتنی نیت خالص ہوگی اتنا ہی وزن زیادہ ہوگا، جتنی نیت کم ہوگی، نیت خالص نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر تو خدا نخواستہ اگر ویسی ریا آ گیا، نیت کے اندر ریا آ گیا، وہ تو الٹا وبال جان ہے، وہ تو پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن جتنی خالص نیت ہوتی چلی جائے گی نا، اتنا ہی اس عمل کے اندر وزن پیدا ہوتا چلا جائے گا، اس کے لیے چاہے عمل چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث لے کر آئے کہ جس کا مفہوم یہ ہے، مشہور حدیث ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، بدکار عورت تھی، اور وہ جا رہی تھی تو اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک پیاسا کتا ہے اور وہ کیچڑ کو چاٹ رہا ہے، اپنی پیاس ختم کرنے کے لیے کیچڑ کو چاٹ رہا ہے، چونکہ کنویں کے ارد گرد جب لوگ پانی نکالتے ہیں تو کیچڑ ہو جاتا ہے، تو اب وہ جو نا کیچڑ کو چاٹ رہا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ اپنا موزہ اتارا اور موزہ اتار کے اس نے پانی نکالا اور اس کو پانی پلا دیا۔ تو چونکہ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بتلایا کہ اس عورت کی اسی عمل پر اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی۔ اب چونکہ وہاں کوئی دیکھنے والا تو تھا نہیں جناب کہ اگر کوئی کسی کو نیکی کی جا رہی ہے تو وہاں تصویر کھنچوائی جائے کہ جی ماشاءاللہ کھانا تقسیم ہو رہا ہے، تصویر کھنچوائی جا رہی، اچھا جی کسی کتے کو پانی پلایا جا رہا ہے، تصویر کھنچوائی جا رہی، ایسا معاملہ تو تھا نہیں۔ وہاں تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود تھی، دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اس نے یہ عمل کیا۔ تو دیکھنے کو ایک معمولی چھوٹا سا عمل ہے،
اسی پر اللہ تعالیٰ نے بخشش کر دی۔ اسی طرح ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، بہت سی کتابیں لکھی، بڑا نام ہے ان کا، آج تک اس سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ 1300 سال ہو گئے تقریباً، آج تک استفادہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے جو مسائل ہم بتلاتے ہیں، یہ انہوں نے جو کتابوں کے اندر مسائل لکھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھ کر وہ اسی کی روشنی میں آج مسائل بتلائے جا رہے ہیں۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ جب فوت ہوئے نا، تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، تو انہوں نے کہا آپ نے تو اتنا عظیم کام کیا، تو آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ پاک نے بخش دیا ہے اور جو ہے نا میرے ایک عمل کا ذکر ہوا ہے، باقی کا ابھی پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ جو اتنی تصنیفات لکھی، اتنی احادیث لکھی، اتنے مسائل لکھے، وہ اس کا کیا معاملہ ہے اس کا تو ابھی ذکر نہیں آیا، لیکن ایک عمل کا بھی ذکر آیا ہے کہ جب میری مغفرت ہوئی تو اس پر جو ہے نا یہ فرمایا گیا کہ تمہاری اس لیے مغفرت کی جا رہی ہے کہ تم ایک مرتبہ لکھ رہے تھے اور لکھنے کے دوران، کیونکہ دیسی روشنائی ہوتی تھی نا، تو لکھ رہے تھے تو ایک مکھی بیٹھ گئی تمہارے قلم کے اوپر، تو تم نے قلم روک لی کہ یہ پہلے پی لے، اپنی پیاس بجھا لے، تو تم نے قلم روکی رکھی، اس نے پیاس بجھائی، وہ چلی گئی، پھر تم نے لکھا۔ یہ عمل ہمیں اتنا پسند آیا کہ اس پر تمہاری مغفرت کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ تو کی ذات تو صمد ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، بخشنے بھی آئے تو دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ بخش دے۔ لیکن اس میں ایک جو ہے نا غلط فہمی بھی لگ جاتی ہے، دھوکہ بھی لگ جاتا ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والے ہیں، عام جملہ ہے نا، جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح جملہ ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ جتنے مرضی گناہ کرتے رہے، کیونکہ ایک اللہ کا قانون ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ قانون تو یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرے گا تو اس کی سزا ملے گی۔ اب ایسے جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت کسی عمل پر بھی جوش میں آ سکتی ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر گناہ نہیں کیے جا سکتے۔ اس پر حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حیدرآباد دکن کے نواب تھے، تو ان کی دعوت کی ان کے وزیر نے، گھر میں دعوت کی۔ جب وہ گھر گئے تو انہوں نے، وہ جو نواب صاحب تھے، انہوں نے جو وزیر کا ایک چھوٹا بچہ تھا اس کو چھیڑ دیا۔ اس کو جیسے ہی چھیڑا، جیسے دل لگی کے لیے ہوتا ہے، اس نے آگے سے گالی دے دی۔ تو وہ جو وزیر تھا بڑا پریشان ہو گیا، اس نے فوراً بچے کو پکڑا مارنے کے لیے۔ تو نواب صاحب نے کہا نہیں بھی چھوڑ دو کوئی بات نہیں، بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے۔ اس میں لگتا ہے کہ غیرت کا مادہ زیادہ ہے کہ اس نے فوراً دفاع کیا، اپنا تعویل کر لی، نواب صاحب نے اچھی تعویل کر لی کہ غیرت کا مادہ زیادہ ہے، اس نے فوراً اپنا دفاع کیا۔ بلکہ نواب صاحب نے کیا کیا کہ اس بچے کا ماہانہ وظیفہ جاری کر دیا، اور اس وظیفے کا جو سرکاری کاغذات میں نام لکھا گیا نا، اس کا نام لکھا گیا کہ یہ وظیفے کے اوپر عنوان قائم ہوا وظیفہ دشنام، یعنی وہ بچے نے گالی دی تھی نا، تو گالی کے مقابلے میں نواب صاحب نے یہ وظیفہ جاری کیا۔ تو حکیم الامت صاحب فرماتے ہیں کہ اب کوئی احمق آدمی یہ کہے کہ یار یہ تو بادشاہ جو ہے وظیفے جاری کرتا ہے گالیاں دینے پر، اور جا کے دربار میں اس کو گالی دے دے، تو بتائیے اس کے ساتھ کیا حشر نشر ہوگا۔ اس وقت تو وہ بادشاہ کی وہ جوش میں تھا، تو اس نے اس پر وظیفہ جاری کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی دربار میں جا کے گالی دے دے۔ تو یہی بیائی فرماتے ہیں کہ یہی بندہ کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے پہ آئیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے تو کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کا جو قانون ہے وہ یہی ہے، جو قانون ہے، جو مختلف سزائیں اللہ نے رکھی ہیں کہ یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی، تو اس وجہ سے اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو چھوٹے چھوٹے عمل پر بخش رہے ہیں، لہذا بندہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے کھلم کھلا گناہ شروع کر دے، تو یہ حماقت ہے۔ تو بہرحال یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ جو حدیث لا کر بتا دیا کہ بندوں کے اعمال کا وزن ہوگا، اور بندوں کے اعمال کے وزن کی بنیاد کیا ہوگی؟ وہ ہے اخلاص۔
اللہ تعالیٰ کی رضا، اس یہ بنیاد ہوگی بندوں کے اعمال کی۔ اس کے بعد جو اس میں حدیث لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، پڑھنے میں بہت ہلکے ہیں، یعنی کہ کوئی خاص شرائط نہیں ہے، جیسے اور عبادات ہیں نا ان کے لیے خاص شرائط ہوتی ہیں، نماز ہے اس کی شرائط ہے، حتیٰ کہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو خاص شرائط ہوتی ہیں، اور جو ذکر اذکار نے اس کی خاص شرائط بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ناپاکی کے ایام میں بھی ذکر کر سکتی ہیں، اور اسی طرح جو بندہ حالت جنابت میں ہوتا ہے، غسل فرض ہوتا ہے تو وہ ذکر کر سکتا ہے، اور اس کو اجازت ہے اس کی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص شرائط نہیں رکھی، اور نہ ہی اس کو بے ادبی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یار اللہ کا نام ہے، ہم ناپاک ہے تو بے ادبی ہے۔ اب بتائیے کہ شریعت ہمیں آداب سکھائے گی کہ ہم نے خود شریعت کو آداب سکھانے، نعوذ باللہ من ذالک؟ اگر بے ادبی ہوتی تو شریعت اجازت دیتی؟ ہماری شریعت سے بڑھ کر اور کون سے شریعت آداب سکھا سکتی ہے؟ ہماری شریعت نے ہر چیز کے آداب سکھائیں، حتیٰ کہ استنجا تک کے آداب سکھا دی کہ استنجا کیسے کرنا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نام لینے میں بے ادبی ہوتی اور شریعت کہتی کہ نہیں کر سکتے ہو؟ اس لیے یہ ایک وہم ہوتا ہے، وسوسہ ہوتا ہے، شیطان کا وسوسہ ہے کہ بندہ ذکر نہ کرے، تو ایسی حالت بھی ہو تو بندہ ذکر اذکار کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ کہا کہ زبان پر بڑے ہلکے اور ثقیلتان فی المیزان، اور میزان عمل میں بہت بھاری ہیں، یہ وہی بات آ گئی، میزان عمل میں بہت بھاری ہیں، کیوں کہ جتنے اخلاص سے کہو گے اتنا ہی وزن پیدا ہوگا، اور یہ عام طور سے جو ذکر اذکار ہوتا ہے نا اس میں اتنی ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ نماز کوئی بندہ پڑھ رہا ہے، ممکن ہے کوئی مقصود اس کا کچھ اور ہو، ریاکاری ہو سکتی ہے، حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، لیکن یہ جو ذکر اذکار ہوتا ہے اس میں بندہ اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ بندہ اور ذکر کر رہا ہے۔ چلو کوئی تسبیح اٹھا کے کرے تو پھر بھی ممکن ہے کہ اس میں کوئی دکھلاوا مقصود ہو، تو تسبیح کی بات نہیں ہو رہی، ذکر کی بات ہو رہی ہے کہ یہ میزان عمل میں کیوں بھاری ہیں کہ جناب یہ اللہ کا معاملہ اور بندے کا ہے، کہ بندہ ذکر کر رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو اب وہ دو کلمے ہیں کیا؟ ذرا سب ساتھی ساتھ پڑھ لیجئے گا۔ وہ دو کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دیکھیے اتنے ہلکے ہیں کہ ابھی امید ہے جن کو یاد نہیں ہوں گے یاد بھی ہو گئے ہوں گے، ویسے تو انشاءاللہ امید ہے کہ سب کو یاد ہی ہوں گے۔ اتنے ہلکے ہیں کہ پڑھنے اتنے آسان ہیں اور میزان عمل میں اتنے بھاری ہیں۔ اب اس کی جو ہے نا علماء نے وجہ بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بڑی بڑی صفات ہے نا اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی صفت جمال جو ہے، جمال محبت، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بخشنے ہیں بندوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مغفرت کر رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ میں اللہ تعالیٰ کا جمال ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیان ہے، اور آگے سبحان اللہ العظیم کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کے ڈر کا بیان ہو رہا ہے۔ اور ایمان کے بارے میں آتا ہے کہ ایمان کیا ہے کہ بین الامن والیاس، کہ بین الامن والیاس، کہ ایمان یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے بھی، اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھے مغفرت کی اور اللہ سے ڈرے بھی۔ امید کیا ہوتی ہے کہ بندے کا یہ ہو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ بندہ کہے یار میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، میں نے تو ساری زندگی گناہ کی ہیں، میری کہاں بخشش ہونی ہے۔ یہ نا امیدی ہے جس کی جو ہے نا ممانعت آتی، اس سے روکا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا گمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کروں گا جیسا میرے ساتھ وہ گمان رکھے گا، تو لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ تو اب کیا ہے کہ بندہ گمان اللہ تعالیٰ سے اچھا رکھے کہ چلو جتنے بھی گناہ ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، امید اچھی رکھے، نا امید نہ ہو۔ اور خوف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، نڈر نہ ہو جائے۔ نڈر کا مطلب یہ ہے اور نہیں جی بس کوئی نہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں، کرو گناہ، جتنے مرضی گناہ کرو،
بندہ جو ہے نا کھلم کھلا گناہ کری جا رہا ہے اور ساتھ کیا کہے جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں. اس کو کہتے ہیں نڈر ہو جانا، کہ بندے کے ڈر ہی ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ کا. تو یہ ایمان جو ہے نا دونوں چیزوں کے درمیان کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھنی چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے نڈر بھی نہیں ہونا چاہیے، بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی دل میں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ جو دو کلمے ہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ چلتے پھرتے پڑھتے رہنے چاہیے. امید ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بات تو سمجھ آ گئی ہوگی. باقی جو تفصیلی بیان ہے وہ اتوار کے دن، یہ پرسوں انشاءاللہ 30 نومبر کو بروز اتوار دوپہر تقریباً 12 بجے جو بڑے حضرت ہمارے حضرت اقدس حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ تشریف لائیں گے. تفصیلی بیان ان کا ہوگا اور اعلان بھی ہو گیا، سب کے علم میں لانا مقصود تھا. آپ حضرات کو دعوت بھی ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئیں انشاءاللہ، اور یہاں پر آئیں گے انشاءاللہ. جن بچیوں نے دورہ حدیث مکمل کیا ہے، عالمہ کا کورس مکمل کیا ہے، ان کے والدین بھی آئے ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ بچیاں ہیں جنہوں نے حفظ مکمل کیا، وہ تعداد بھی اس دن انشاءاللہ بتا دیں گے. اور اسی طرح کئی بچیاں جنہوں نے دراسات کا کورس مکمل کیا ہے، کئی بچیاں ایسی جنہوں نے تفسیر مکمل کی ہے، کئی بچیاں جنہوں نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی الحمدللہ. آپ حضرات کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے کہ آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ بچیاں اتنا قرآن پڑھ رہی ہیں، حدیث پڑھ کے جا رہی ہیں. اور پاکستان کے کونے کونے میں بھائی کہاں کہاں کی بچی ہیں، ہمیں بھی علاقے یاد نہیں رہتے. تو یہ آپ حضرات کی محبت ہے، آپ حضرات کا تعاون ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو عنایت فرماتے ہیں. تو اس میں سب کا حصہ ہے. جتنے بھی حضرات ہیں کم سے کم جو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کا بھی حصہ ہے. اور یہ چھوٹی بات نہیں، بڑے بڑے علماء کی یہ میں قول نقل کر رہا ہوں کہ جو مدرسے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ ایسی درسگاہ ہے جہاں اللہ کا قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حدیثیں پڑھائی جا رہی ہیں. جو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اس کو پورے کا پورا اجر ملے گا. یہ نہیں ہے کہ جناب آپ اپنے پیسے ہی دیں تو اجر ملے گا، نہیں، محبت آپ کی ہوگی نا، محبت سے بھی اللہ تعالیٰ پورا نوازیں گے. تو آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ کوشش کیجیے گا اتوار کو پروگرام میں شرکت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.